بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک زمانوں میں ایسا گزرا ہے کہ جس زمانے میں اندھیروں کو روشنی ملی، کمزوروں کو ترقی ملی، جو جہالت میں تھے وہ تعلیم یافتہ بنے، جو پستیوں میں گرے ہوئے تھے ترقیوں کی اوج ثریا پہ پہنچے۔ جس زمانے میں انسان کا بھوکا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، جس زمانے میں انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل کی تصویر تھا، جو انسان نہیں در حقیقت ایک جانور تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ جن کے آنے کی برکت سے، جن کی بعثت کے بعد اس زمانے میں جو پہلے انسان کو جانور کی طرح سمجھتا تھا، لیکن ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ان انسانوں کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی تھیں۔ ان کی صفات، ان کی عادات، ان کے انداز، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی سچائی، ان کی صفائی، ان کی وفا، ان کی قربانی، ان کا آپس میں مل جل کے رہنا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا، ایک دوسرے کی تکریم کرنا، ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرنا، وہ معاشرہ ایسا ترقی یافتہ معاشرہ بنا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آج بھی اہل مغرب جن کے انداز کی مثالیں اپنے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، جن کی عدل و انصاف کی مثالیں ان کی عدالتوں میں بیان کی جاتی ہیں، آخر یہ کیسے ترقی ہوئی؟ اس ترقی کی وجہ کیا بنی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان وجوہات میں، ان اسباب میں اس شخصیت کا بڑا کردار تھا، جس شخصیت کو آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، فخر دو عالم، سرکار دو عالم، انوار دو عالم، شافی محشر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، لعیق و رفیق، رحمت للعالمین، جو حیوانات کے لیے رحمت، عقبہ کے لیے رحمت، اخرى کے لیے رحمت، دنیا کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، بے جانوں کے لیے رحمت، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک ذرے کے لیے، ہر ایک قطرے کے لیے باعث رحمت تھے۔ انہوں نے آ کے اپنے انداز سے، اپنی تربیت سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے چہار سو ایسا معاشرہ قائم کیا کہ رب تعالیٰ نے اس معاشرے کی مثالیں دیں، جن کے ایمان کی، تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، امن کی، ان کی نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی، تبلیغ کی، ذکر کی، اذکار کی، ان کی تسبیحات کی، ان کی صبح و شام کی، ان کے سفر کی، ان کے حضر کی، اللہ نے مثالیں قائم کر دی۔ وہ ایسا کیسا معاشرہ قائم ہوا ایسی شخصیت کی برکت سے؟ تو اس زمانے میں جہاں دیگر چیزیں باعث مثال تھیں، نمازیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات، اقتصادیات، سیاسیات، وہیں ایک عنصر پردے کا بھی ہے، جس میں خواتین کو سکھایا گیا تھا، جنہوں نے اس زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیمات سیکھی، جن خواتین نے آپ علیہ السلام سے عادات و اطوار سیکھے، شائستگی اور سلیقہ مندی سیکھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آنے والی خواتین کے لیے ایک مثالی زندگی پیش کی کہ اب کے بعد اگر کوئی خواتین آئیں گی اور وہ اپنے آپ کو جہالتوں سے نکال کر ترقیوں کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے مثال یہ ان کی سیرت مبارکہ تھی، ان کی حیات طیبہ تھی۔ آج کے اس معاشرے میں جہاں حقوق نسواں اور اسی طرح آزادی کے نعروں سے حوا کی بیٹی کو جس طرح بھونچال کر کے پیش کیا گیا ہے، جو جھانسا دیا گیا ہے، شاید وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مطالبات، ہنگامے، شور اور احتجاج کے نام پر اپنے آپ کو جیسے بند سمجھا۔ انہیں جب بتایا گیا کہ تمہاری چہار دیواری میں رہنا تمہارا تقدس ہے، انہیں بتایا گیا کہ تمہاری چادر تمہاری زینت ہے، حسن ہے، جمال ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس چہار دیواری کو اور اپنی اس چادر کو، اپنے اس پردے کو اپنے لیے ایک جال سمجھا، اپنے لیے ایک تنگ معاشرے کے طور پر سمجھا کہ شاید ہمیں وہ حقوق میسر نہیں جو کہ ہمارے حقوق تھے۔ در حقیقت وہ ان بلند ہستیوں، ان پاک باز ہستیوں کی سیرت مبارکہ سے ناواقف اور نابلد ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں کیا ہونا تھا اور وہ کیا ہو گئیں، وہ کیا تھیں، اور کہ کس طریقے سے اپنے مرض الموت کے اندر سیدہ نے اپنے شوہر نامدار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے وصیت فرمائی تھی کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مرتے وقت میرے میت پر، میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ شاید آج کی دنیا ان واقعات کو قصہ پارینہ سمجھتی ہے کہ وہ ماضی تھا، یہ ہمارا آج ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری چہار دیواری میں رہنا ہمارے لیے قید ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم پر چادروں کا اوڑھنا ہمارے جذبات کو مجروح کرنا ہے، ہمیں گرانا ہے۔ جو باعث عزت تھی اسے باعث تنقید سمجھا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ہم اتنے بے بہرا ہو گئے؟ کیوں ہم دین سے اتنے دور چلے گئے؟ کیوں غیرت و حمیت سے ہمارے طبائع روشناس نہیں ہوئیں؟ ہم آشنا نہیں ہیں ان انداز کی، ان طیبات کی، ان حیاتوں کے بارے میں جو کہ آج سے قبل وہ مقدس ہستیاں گزار چکی ہیں۔ لازمی امر ہے کہ اپنی چہار دیواری کو اپنی زینت سمجھیں، اپنے پردے کو، اپنے حجاب کو، اپنی نقاب کو اپنا افتخار سمجھیں۔ یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے اور ایک یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، شان ہے، مسلمان عورت کی عزت ہے، حسن ہے، جمال ہے۔ جن عورتوں نے آج بھی اپنے آپ کو پردوں میں رکھا، وہ خاندان، وہ نسلیں انتہائی ممتاز ہیں اور پرسکون ہیں، اور جہاں کہیں پردے کو تار تار کیا گیا وہاں اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے بے رہ روی کا شکار ہیں اور کن کن مسائل کا شکار ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیمات نبوی سے آراستہ کریں، انہیں بتائیں کہ پردہ کیا ہے، انہیں بتائیں ایمانی غیرت کیا ہے، انہیں بتائیں ایمانی حیا کیا ہوتی ہے، اور انہیں تعلیمات کے لیے ان تعلیمات میں لے کر جائیں جہاں
روحانیت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، نورانیت ملتی ہے، ایمانیات کی گفتگو ہوتی ہے۔ انہیں ان ماحول میں لے کر جائیے، ان ماحول میں ان کی آبیاری کیجیے۔ اگر ایک بچی کی طبائع تربیت سے مزین ہو جائیں، ایک خاندان اور ایک نسل صراط مستقیم پہ چلنے کی وجہ بن جاتی ہے، اور وہ صراط مستقیم پہ چلنے لگتی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے لگتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اے مسلمان بہن، اے حوا کی بیٹی، ان چیزوں کو سمجھ کہ جو تیرے لیے ہیں، ان سے بیزار نہ ہو اور اس سے تنگ نہ ہو۔ بے شک اسی میں ہماری عزت ہے، اور ہمارے مذہب کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے۔